سورۃ العلق مکی صورت ہے۔ اس صورت میں 19 آیات، 72 الفاظ، 170 حروف ہونا بیان کیے گئے ہیں۔ تمام محدثین، مفسرین، جمہور کا یہی مذہب ہے کہ یہ سب سے پہلے نازل ہونے والی قرآنی آیات ہیں۔ ہوا کچھ یوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب 40 سال مکمل ہونے کو ہو گئے، شادی بھی ہو گئی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تنہائی پسند ہو گئے۔ آپ غاروں میں جاتے، ہفتوں کا، کئی دنوں کا، بسا اوقات مہینوں کا راشن ساتھ لے جاتے اور غار میں اللہ کی عبادت کرتے، اور کافی عرصے سے رویائے صالحہ، سچے خواب بھی آپ کو دکھائی دینے لگے۔ جو آپ خواب میں دیکھتے وہ روز روشن کی طرح حقیقت میں ہو جاتا۔ یہ بھی ایک پیش گوئی تھی کہ آپ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈالی جانے والی ہے۔ دیکھیں نا، ملکوتیت جو ہے، ٹھیک ہے، اور روحانیت کو ترقی دینی، کیا کرنی ہے؟ روحانیت کو ترقی دینی ہے۔ جو صلاحیتیں ہیں انہیں اجاگر کرنا ہے۔ آپ غار میں تھے، ایک روایت میں آتا ہے پانی لینے کے لیے نکلے، پانی پاس تھا۔ پھر 2 روایتیں، پانی یا تو پہاڑ کی چوٹی پر بارش کا پانی تھا، یا آپ نے اپنے ساتھ جو پانی لیا تھا وہ تھا۔ جبریل امین نے فضا سے کہا یا محمد، پھر نیچے تشریف لائے اور آپ سے فرمایا پڑھو، اقرا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں، اور واقعی نبی کا کوئی استاد نہیں ہوتا، معاشرے میں نبی کا کوئی استاد نہیں ہوتا۔ تو جبریل امین نے پکڑا اور زور سے دبایا، آپ سے فرمایا کہ اقرا، پڑھیے۔ تو دوسری مرتبہ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، پھر جبریل امین نے پکڑا اور زور سے دبایا، پھر فرمایا اقرا، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، تیسری مرتبہ زور سے دبایا، فرمایا کہ پہلے 2 سے بھی زیادہ کہ تکلیف ہونے لگی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ چمڑے کے ٹکڑے پر لکھا ہوا تھا، وہ آپ کے سامنے کیا اور کہا پڑھو۔ اب جس نے دنیا میں تعلیم حاصل کی وہیں پڑھے۔ تو تیسری مرتبہ دبانے کے ساتھ آپ کی زبان سے یہ آیتیں شروع ہو گئیں، جاری ہو گئیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ واقعے کا اتنا گہرا اثر ہوا، واپس گھر آئے، فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، چادر اڑاؤ۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی دی، اور اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئے، ضعیف العمر شخص تھا۔ ان سے کہا کہ اپنے بھتیجے کی بات سن لیں۔ ان کا بچے کیا ہوا بتاؤ، پورا واقعہ سنایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو ورقہ جو ہے نا، ایک دم چکنا ہو کر کہتا خدا کی قسم، یہ وہی ناموس یعنی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہوتا تھا، آپ نبی ہیں۔ کہا ہے کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دیتی، تو میں آپ کا ساتھ دیتا۔ آپ بڑے ابھی تو وہی شروع ہوئی، ابھی احکامات ہی شروع نہیں ہوئے، چونکہ کتابوں میں لکھا ہوا تھا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی تھا، ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے نہیں مانتے۔ اور یہ جو ورقہ بن نوفل تھا، یہ مشرک تھا، عرب مشرکین
سے بیزار ہو کر انہوں نے عیسائیت کو قبول کیا. دین حق تو وہ تھا نا اس وقت. اور انجیل کو عبرانی زبان سے عربی میں منتقل کیا تھا. کتنے بڑے عالم ہوں. تو انہوں نے کہا میں آپ کا ساتھ دیتا. تو ہم نے فرمایا کہ یہ میری قوم مجھے نکالے گی. میں تو اچھے اخلاق سے پیش آتا ہوں, نیکی کرتا ہوں, احسان کرتا ہوں, ٹھیک ہے, کسی کا آج تک برا نہیں سوچا, بھلائی کرتا ہوں, لوگ صادق پر ہمیں. آپ نے فرمایا جو بھی یہ دعوت لے کر آیا ہے, سنیں ذرا توجہ کے ساتھ. ورقہ بن نوفل نے کیا کہا؟ جو بھی اس پیغام کو لے کر آیا, اس دعوت کو لے کر آیا, اس کی قوم نے اس کے ساتھ اچھا. پورے انبیاء کے واقعات آپ سنتے رہے سارا, کوئی بھی سوکھا نبی نہیں گزریا, ٹھیک, سوائے سلیمان علیہ السلام. وہاں تو اختیارات ہی بہت زیادہ دے دیا تھا نا اللہ نے. جو جنات کو قابو کرتے ہیں تو ان کے لیے کیا مشکل ہے, خود جان دی لوڑ کو نہیں, جن نکال دی. باقی جتنے انبیاء آئے ہیں سب پر حال آتا ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس صورت کے نازل ہونے کے ساتھ ہی بسم اللہ کا نا, بسم ربک الذی خلق, تو ہر صورت کے ساتھ آپ بسم اللہ پڑھا کرتے تھے. بعد میں تعوذ کا بھی حکم آیا. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, جب قرآن کی تلاوت کرو تو کیا کرو؟ اعوذ باللہ پڑھو. پہلے بسم اللہ پھر اعوذ باللہ, اور اس کے ساتھ ہی سورۃ فاتحہ بھی نازل ہو گئی, اور وضو کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیا گیا, اور نماز کا حکم بھی دے دیا گیا. سوار کو وحی نازل ہوئی. بعض کے نزدیک سوار 8 ربیع الاول, اور بعض حضرات فرماتے ہیں سوار 17 رمضان المبارک کو پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا کے اندر, جس سے آج کل جبل نور بھی کہا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہاں سے آپ محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ ہو گئے. اقرا پڑھیے, بسم ربک الذی خلق, اپنے رب کے نام سے, مطلب رب صفت لائے, جس نے تمہیں پیدا کیا وہ رب ہے. ربوبیت آگے پھر اس کے وصف کو بیان کیا, جس نے تمہیں پیدا کیا, ماں کے پیٹ میں تھے, کھانے کا انتظام ناف کے ذریعے سے کیا, پھر جمع ہوا خون, لوتھڑا, گوشت پوست, ہڈیاں, پھر ایک کامل انسان 9 ماہ پورے دنیا میں. اب دنیا میں کیا کھائے گا؟ نہ دانت ہے, نہ معدہ مضبوط ہے, تو اللہ نے ماں کی چھاتیوں میں دودھ اتار دیا, دودھ کا انتظام کیا. دیکھو رب کی تشریح سنیں. اچھا, یہاں سے ماں کی چھاتی سے دودھ چوستے ہوئے یہ کچھ بڑا ہونے لگا, تو اس کے دانت نکلنا شروع ہوئے, اور ساتھ ہی معدے کو اللہ نے مضبوط کر دیا. اب یہ دودھ کے علاوہ چیزیں بھی کھا سکتا ہے. یوں بڑھتا گیا, خوراک میں سخت خوراک کا عادی ہوتا گیا. یوں رب نے انسان کی پرورش کا ایک زمانہ آ گیا, خود کماتا ہے, خود کھاتا ہے, اور رب کی طرف نہیں آتا. الذی خلق, جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق, انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے لوتھڑے سے, جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے. اس کی تفصیلاً, ٹھیک ہے, اتنی تشریح شاید کسی نے کی ہو جتنی میں نے کی ہے ان آیات کی, تو اب وہ تشریح نہیں کرتے. 40 دن میں یہ, 40 دن میں یہ, 40 دن میں یہ. اقرأ وربک الاکرم, پڑھیے, آپ کا رب بڑا کریم ہے. آپ کا رب بڑا کریم. اقرا سے اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان پڑھے گا, کیا کرے گا؟ پڑھے گا. جب یہ سیکھے گا, پڑھے گا, تو اسے ترقی ملے گی. بغیر پڑھے یہ کیا ہے؟ گوشت کا لوتھڑا ہے. بغیر پڑھے گوشت کا لوتھڑا ہے. جس طرح گوشت کے لوتھڑے کی کوئی حیثیت نہیں, اور انہوں نے کڑی آکھیے, منڈا آکھیے, کی آکھیے, زندہ آکھیے, مردہ آکھیے, جب تک وہ کامل نہیں ہو جاتا. ایسا ہی ہے نا, کیوں جی؟ تو بالکل اسی طرح انسان کی مثال, یہ پڑھے گا نہیں, اس خون کے لوتھڑے کی طرح ہے. نہ ماں کی تمیز, نہ باپ کی تمیز, نہ کچھ آتا ہے, نہ جاتا ہے, نہ دماغ میں کچھ بیٹھتا ہے. ٹھیک, ساری زندگی بس دنیا کے اندر گزری. بس سمجھ میں آ رہی؟ ڈرائیورنگ کا اتنا پتہ ہے لیکن ایک لفظ پڑھنا نہیں آتا.
وغیرہ وغیرہ بہت سارے، اب جتنی تشریح کرو کم۔ تو فرمائے پڑھو، اقرا پڑھائی، وربک الاکرم اور آپ کا رب بڑا کریم ہے، الذی علم بالقلم جس نے انسان کو سکھایا، تعلیم دی قلم کے ذریعے سے۔ اصل چیز ہے قلم، پڑھائی کرو گے قلم کی ضرورت پڑے گی، تو جس پڑھائی کوئی نہیں کیتی انہوں قلم دی لوڑ بھی لیکا مارن واسطے ہے، اس تو علاوہ پڑھائی واسطے کوئی۔ الذی علم بالقلم جس نے انسان کو سکھایا قلم کے ذریعے سے۔ قلم ہی کے ذریعے سے جتنے حالات، واقعات اور قرآن ہمارے تک آیا نا، امام بخاری کی بخاری قلم کے ذریعے سے آئی، صحابہ کے واقعات، نبی کے احادیث، انبیاء کے واقعات قلم کے ذریعے سے آئے۔ تو اگر قلم نہ ہوتا، اہل علم فرماتے ہیں لولا القلم لما قام الدین ولا صلح العیش، اگر قلم نہ ہوتا تو انسان کے حالات ٹھیک نہ ہوتے اور اس کی معیشت بھی درست نہ ہوتی۔ جتنے آپ معاہدات کرتے ہیں، تجارتی معاہدات کرتے ہیں، آیا نا کہ فلاں صدر کے ساتھ باہمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اور باہمی معاہدے پر دستخط کیے گئے، فلاں معاہدے CNG کے معاہدے پر دستخط کیے، دستخط کون کرتا ہے؟ قلم کے ذریعے سے، ہاتھ سے کرتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ دستاویز ہوتی ہے، کل کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ وہ صدر کا تختہ الٹ جائے، دوسرا صدر بھی آئے تو پہلے کے دستخط شدہ موجود ہے، ہاں بھائی ہمارے ملک والوں نے فلاں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ معاہدہ کیا ہے۔ دو بندے جب آپس میں کرتے ہیں، ہاں جی کتنے دن ہے، کتنے مہینوں کے لیے، کتنی رقم ہے، کب دو گے، ڈیٹ فکس، اور نیچے دونوں فریقوں کے دستخط۔ الذی علم بالقلم، اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب آپس میں معاملات کرو تو اسے لکھ لیا کرو تاکہ بھول سے بھی محفوظ رہو اور جھوٹی قسمیں اٹھانے سے بھی محفوظ رہو۔ جب سامنے ہوگی تمہارا حساب ٹھیک ہوگا، اور جہاں یہاں حساب ٹھیک کرو گے تو وہاں بھی حساب ٹھیک ہوگا۔ اور یاد میں دل چ لکھ لیا ہے، اور بعد چو دل جڑا لکھیا ہوندا اس دل تے کئی چیزاں بیت جاندیاں نے، پتہ ہی نہیں چلتا کتنے لکھیا سی، اور پھر قسمہ چاندے۔ ایسے بہت سارے بندے 10 روپے پیچھے لڑائی شروع ہو جاتی، لکھ لو، لکھو گے تو بہترین چکر ہے۔ اس کو اپنے کھاتے والی کاپی میں وہاں پر ڈیٹ سمیت، بندوں سمیت پوری تفصیل کے ساتھ لکھ دے، کتنے منٹ لگے؟ اچھا اتنے لکھائی میں نہیں ٹائم لگتا جتنا بعد میں لڑائی میں لگتا ہے، کیوں جی؟ عزت الگ خراب، اور بعض پھر جب یاد آتا ہے کوئی یاد دلاتا ہے، کہتا اچھا یار مینوں نہیں یاد رہا، بےزتی الگ سے۔ اس لیے لکھنا چاہیے۔ تو دنیا کے جتنے حالات، واقعات، تاریخ ہے، تفصیل ہے، فقہ ہے، احادیث ہے، قرآن ہے، لکھائی ہے نا سارا، تو یہ اگر محفوظ رہتا ہے بعد والے لوگوں کے لیے تو اس کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ قلم ہے۔ کیا ہے؟ قلم۔ اس لیے قلم سے بائیں ہاتھ پر نہیں لکھنا چاہیے۔ کچھ قلم کے آداب سن لیں، بعض پاؤں پر لکھتے ہیں، گناہ ہے، نہیں لکھنا چاہیے، ایک عزت کی چیز ہے، اس کی قسم اللہ نے اٹھائی ہے، نون والقلم وما یسطرون۔ سمجھ میں آ رہی؟ قلم بڑی بابرکت، باعزت چیز ہے، اسے ذلیل نہیں کرنا، پھینک دیتے ہیں یوں اس طرح کر کے، یہ بھی غلط ہے۔ سانو مسجد دے آداب نہیں تو قلم دے کی ہون، کتابیں جو چاہ کے پاؤں، انگلش دی ہے تو کتاب نا، کچھ مل ہی رہا ہے نا ادھر سے، ہم نے اس حیثیت سے دیکھنا، اس حیثیت سے نہیں دیکھنا۔ آج جو انگریزی کی کتاب پھینکتا ہے کل اردو کی پھینکے گا، آپ کو سب کے سامنے ہے، اردو کی کتابوں کے واقعات، نظمیں، خوبصورت، اللہ کے رسول کا نام ہے، پھیری والا بیچتا جا رہا ہے، پھینکتے جا رہے ہیں ہم نالیوں میں، ہے یا نہیں؟ کام پر کہتے ہیں قدم قدم پر بے، ہمارا پورا معاشرہ بے ادب معاشرہ ہے، مانے نہ مانے، بے ادب معاشرہ۔ اب کل ادھر دکان پہ گئے، نوجوان لڑکا، اس نے فل ساؤنڈ میں وہ گانا لگایا، میں نے 1 دفعہ 2 دفعہ میں نے کہا بند کرو اسے، اتنی حیا نہیں آتی، تم لوگ ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہو اور ہمارے سامنے تم گانے لگاتے ہو، ہمیں سنواتے ہو، یہ ادب تمیز کا ہے ہی کوئی؟ نہ پگڑی کا خیال، نہ داڑھی کا خیال، نہ عالم کا خیال، نہ بڑے کا خیال، ایسا ہے یا نہیں؟ بڑے بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہوں گے، ایسی ایسی بکواس کریں گے نوجوان جس کی حد، بے ادب معاشرہ۔ کیا ہے؟ بے ادب معاشرہ۔ اللہ بے ادبی سے، اس لیے فرمایا بے ادب محروم شد از فضل رب، بے ادب کبھی بھی اللہ کے فضل کا طلبگار اور حقدار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے بے ادبی سے،
بات سمجھ میں چاہے استاد کی ہو، والدہ کی ہو، ماں کی ہو، اور بڑے کی ہو، کسی کی بھی ہو، اپنے سے ہم عمر، اور چیزوں کی۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے تھے، اب بات دوسری طرف نکل گئی، چلو بتا دیتا۔ بخاری بھی یاد تھی، ساری کی احادیث یاد تھیں، چند ایک کتابیں بتائی، ہدایہ اور یہ، ورنہ دارالعلوم دیوبند کے اندر جتنی کتابیں ہیں اگر انہیں جلا دیا جائے میں چھوٹی سے لے کر بڑی کتاب تک دوبارہ لکھوا دوں گا۔ اللہ نے اتنا حافظہ دیا تھا، اتنا بڑا حافظہ دیا تھا۔ بھاولپور کا مقدمہ بڑا مشہور ہے قادیانیوں کا۔ قادیانی مناظر جو ہے وہ غلط بات پیش کر رہا تھا، تو شاہ جی اتنے بیمار ہیں، اتنے ضعیف ہیں، چارپائی پر ہیں، کہا جج صاحب یہ غلط عبارت پیش کر رہا ہے، مرزائی مناظر غلط عبارت پیش کر رہا ہے آپ کو گمراہ کرنے کے لیے۔ ان کا شاہ جی آپ کے پاس کتاب نہیں، کیسے کہہ سکتے؟ شاہ جی نے کہا 36 سال پہلے اس کتاب کا میں نے مطالعہ کیا تھا، ابھی کتاب لا کر دیکھو، اگر بات میری غلط تو میں شکست لکھ دوں۔ کتنے سال پہلے؟ 36 سال پہلے مطالعہ کیا تھا، بات اس طرح نہیں ہے جس طرح یہ بیان کر رہا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں بات اس طرح ہے، کتاب لا کر دیکھو، اگر میری بات غلط تو میں شکست لکھ دوں۔ اتنا بڑا حافظہ دیا تھا۔ کسی نے کہا شاہ جی یہ اتنا ذہن اللہ نے کیسے دیا؟ انہوں نے کہا ادب کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ یہ ہماری دینی کتابیں ہیں، یہ ایک یہ حاشیہ ہے نا، اس کا ادھر ایسے بھی لکھائی ہوتی ہے، ایسے بھی لکھائی، چاروں طرف لکھائی ہوتی ہے، ٹھیک؟ تو ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں؟ ایسے کرتے ہیں، پڑھنا ہو نا، اب اس کا حاشیہ دیکھنا، اس لفظ کو سمجھنا، اس کی تشریح یہاں پر ایسے کیا، ٹھیک ہے، ادھر لکھا تو ایسے کیا، کتاب کو پھیرتے ہیں۔ شاہ جی نے فرمایا میں نے زندگی بھر کتاب کو نہیں پھیرا، جدھر کا حاشیہ ہوتا تو میں خود اٹھ کر وہاں چلا جاتا۔ ادب کی وجہ سے یہ مقام ملا۔ آج تاریخ ان جیسا حافظہ نہیں پیش کر سکتی۔ ادب اصل کیا ہے؟ ہمیں نہ خود اپنا خود کو ادب کا پتہ ہے، نہ بچوں کو، نہ گھر والوں کو، نہ گھر والیوں کو۔ ایک بے ادب ماحول ہے۔ اللہ ہم سب کو بے ادبی سے محفوظ فرمائے۔ تو قلم کو پھینکنا نہیں ہے، ختم ہو جائے تو اس کو ضائع کر دے، کسی اونچی جگہ پر پھینک دے، لیکن اس طرح سے پھینکنا پاؤں کے اوپر، کبھی کبھی بیٹھے سوچ میں پڑے ہو تو پاؤں میں بائیں ہاتھ میں لکھنا نہیں چاہیے۔ یہی لکھائی کہاں ہوگی؟ استنجے میں جائے گی۔ آپ کہتے ہیں اثرات نہیں ہوتے، علماء تویز لکھ کر دیتے پانی میں گول کر پیو، اثرات ہوتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہی پاک لکھائی جو نیچے لیٹرین میں جا رہی ہے، اس سے آپ استنجا کر رہے ہیں، غلط جگہ پر لگ رہی ہے، اثرات تو ہوتے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو سکھانے چاہیے۔ بس بچوں کو بڑی عادت ہوتی ہے وہ بائیں ہاتھ پر لکھنے کی، عورتوں کو بھی عادت ہوتی ہے، ان چیزوں سے احتراز کرے۔ بہرحال علم الانسان ما لم یعلم بالقلم، قلم کے ذریعے سے سکھایا۔ سمجھے دو چیزیں ہیں، اقرا یہ پرائمری سبق ہے، کیا ہے؟ پڑھو، پہچان کرو۔ کہتے ہیں بچے پڑھو لا الہ، اب سکول میں داخل نہیں ہے بچہ، صرف بولنا آتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بیٹا اللہ کہاں ہے؟ ہمارے نبی کا، یہ ہم گھر میں پڑھاتے ہیں، یہ پرائمری سبق ہے۔ الذی علم بالقلم یہ ہائی اسکول کا سبق ہے، اب سکول میں داخلہ آ گیا، ٹھیک؟ پہلے خود کو پہچاننا ہے، میں کیا ہوں؟ میں انسان ہوں، میرا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ جیسے بچوں کو ہم سکھاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہمارا کلمہ ہے، تو یہ شناخت ہے، پہلے پتہ چل جائے ابتدائی طور پر، کچھ بولنا آ جائے، کچھ ماں باپ کو پتہ چل جاتا ہے نا، بچے ذہن کیوں ہو جائے، شروع میں ہی پتہ چل جاتا ہے، وہ اندازہ لگا لیتے ہیں سکول میں داخل ہونے کے قابل ہے یا نہیں، سارا اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ، اور اس کے بعد فرمایا الذی علم بالقلم، اب سمجھ گئے بچے پر یقین، یہ پڑھ جائے گا تو اسے پھر سکول میں، یہ ہائی تعلیم ہے۔ اب قلم کے ذریعے سے علم حاصل کرو، جس نے سکھایا تمہیں قلم کے ذریعے سے۔ اچھا کیا سکھایا؟ علم الانسان ما لم یعلم، وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، جو انسان نہیں جانتا۔ کیا جانتے تھے؟ کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ 360 کو معبود بنایا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور، اچھا ماں سے شادی، بچوں پر ظلم، یہی تھا نا؟ اگر سیکھا ہوتا تو یہ نہ ہوتا۔ وہ کچھ سکھایا۔ پھر انسانی یہ جو آج سرچ ہو رہی ہے انسانی جسم کے اوپر، آپ اندازہ کریں یہ علم کہاں سے ملا؟ یہ تو اللہ نے بتایا نا بیچ میں،
قرآن مجید کے اندر ہم نے یہ عطا کیا، یہ عطا کیا، یہ عطا کیا۔ اب جسم کے ایک ایک پارٹ کا جو ایک ایک پارٹ کے پھر کئی بیچ میں ڈاکٹر ہے، اسپیشلسٹ ہے، کیوں جی؟ دل کا آپریشن کا الگ ہے، ایسا ہی ہے، وہ بیٹری ڈالنے والا الگ ہے، سٹنٹ ڈالنے والا الگ ہے، ہر ایک کی فیس الگ ہے، انداز الگ ہے۔ یعنی ایک دل کے اوپر آپ اندازہ کریں، پی ایچ ڈی کریں تو آپ کا علم ختم ہو سکتا ہے، اس کی سرچ ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ کچھ انسان کو سکھائے سے کچھ بھی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ علم وحی سے انہیں روشناس کرایا۔ اصل علم کیا ہے؟ اصل علم وحی۔ دیکھیں ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، جہاں انسان کی سوچ ختم ہو جاتی، کہتے ہیں یار کچھ سمجھ نہیں ہوندا میں کی کروں، ایسا ہوتے ہیں کہ اچھا طلاق کے مسائل بسا اوقات وراثت کیسے لوگ کہتے ہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ میں تقسیم کرے، چلو کسے مولوی کو پوچھنے تو مولوی زیادہ سے آنا ہے نہیں، اس کے پاس علم وحی ہے۔ جہاں انسانی سوچ، بساط، طاقت ختم ہو جاتی، ہمت ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے وحی جو ہے مدد کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ہمیں پاک کیسے ہونا تھا کوئی پتہ نہیں تھا، وحی نے بتایا ایسے پاک ہونا ہے، یہی ہے نا؟ ٹھیک، کس کا کیا حصہ بنتا ہے ہم میں سے کوئی یہ تقسیم نہیں کر سکتا تھا، لیکن وحی نے بتایا بیوی کا اتنا حصہ، ماں کا اتنا ہے، باپ کا اتنا ہے، بیٹے کا اتنا ہے، بیٹی کا اتنا ہے۔ جہاں انسانی عقل ختم ہو جاتی ہے دنیاوی اعتبار سے، وہاں سے وحی کی ابتدا ہوتی ہے، وہاں سے وحی کی ابتدا۔ اور اصل علم وحی ہے جو رب کی شناخت کرواتا ہے، جو رب کی۔ اس لیے بچوں کو علم وحی سے کیا کرنا؟ روشناس کرانا، دنیاوی تعلیم سے نہیں۔ یاد رہے دنیاوی تعلیم اپنی جگہ، لیکن اس میں آگے نکل گئے تو خطرہ کس کا ہے؟ دین بھی جائے گا، ایمان بھی جائے گا۔ انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، جو وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ پھر نبی نے بتایا رب کیا ہے اور اس کی طاقت کیا ہے، عابد کسے کہتے ہیں، معبود کسے کہتے ہیں، آقا کسے کہتے ہیں، غلام کسے کہتے ہیں، ماں کسے کہتے ہیں، باپ کسے کہتے ہیں، بیٹی کیا ہے، بیوی کیا ہے، بھائی کیا ہے، رشتہ دار کیا ہے، نبی کیا ہے، امتی کیا ہے، صحابی کا مقام کیا ہے، مہاجر کیا ہے، غیر مہاجر کیا ہے، یہ ساری چیزیں کس نے بتائیں؟ اللہ کیا ہے، کون ہے، جہنم کیا ہے، کیسی ہے، جنت کیا ہے، کیسی ہے، جبریل کون ہے، کتنا بڑا ہے، کتنا طاقتور ہے، اس کا کیا مقام ہے، کیا فضیلت ہے، اسرائیل کا کام کیا ہے، میکائیل کا کام کیا ہے، اسرافیل کا کام کیا ہے، اور عرش الہی کیا ہے، تجلی الہی کیا ہے، نور معرفت کیا ہے، نور الہی کیا ہے، عشق الہی کیا ہے، عشق نبی کیا ہے، یہ ساری چیزیں، قرآن کیا ہے اور قرآنی تعلیمات کیا ہے، انسان کیا ہے اور کیوں دنیا میں بھیجا گیا ہے، یہ ساری چیزیں کس نے بتائیں؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا بذریعہ نبی کے۔ ایک ہے علم کسبی جیسے ہم سکول پڑھ کر حاصل کرتے، ایک ہے علم وحی، علم لدنی، علم الہامی، یہ انبیاء کو حاصل ہوتا ہے۔ نبی نبوت سے پہلے بھی وہ تمام عیب جو معاشرہ جسے عیب کہتا ہے، گالی دینا، جھوٹ بولنا، کھیل کود کرنا، اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنا، بتوں کے آگے سجدہ کرنا، چڑھاوے، اس سے نبی نبوت سے پہلے بھی محفوظ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے مثال بننا ہوتا ہے، نبی نے مثال۔ نبی اگرچہ نبوت سے پہلے نبی تو نہیں ہوتا، لیکن وہ صدیق اور ولی ضرور ہوتا ہے۔ اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بھی ان لوگوں میں جو زمانہ جاہلیت سے نیک کام کرتے تھے، کبھی شراب نہیں پی، کبھی بتوں کے آگے نہیں جھکے، نہ کہ عقل کے خلاف۔ شراب انسانی غیرت کو ختم کرتے، یہ ان کے الفاظ ہیں اس زمانے کے۔ اس لیے نبی کے کیا بنے؟ صدیق بنے۔ اللہ ہم سب کو علم حاصل کر کے قلم کے ذریعے سے ترقی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا اشارہ یہاں پر اللہ ارشاد فرماتے ہیں پڑھو، قلم کے ذریعے سے ترقی کرو۔ جو قومیں پڑھتی ہیں اور قلم کا استعمال کرتی ہیں، ہتھیار کا استعمال نہیں کرتی، سمجھے ذرا، ہتھیار تو لاسٹ آپشن ہے نا، لاسٹ آپشن۔ بھائی جب دیکھا کہ مریض ٹھیک نہیں ہو رہا، وہ کہتے ہیں جی بچنے دو میں آپریشن ہی ادا ہے، تو پھر وہ دستخط کروا دیں کہ آپریشن کر دئیے۔ لاسٹ آپشن جو ہے وہ آپریشن ہے جہاد کی صورت میں۔ اس سے پہلے کیا ہے؟ علم کے ذریعے سے۔ کیا ہے؟
علم کے ذریعے سے آپ ترقی کر سکتے ہیں۔ آج اگر یورپ ہم سے آگے ہے تو کیا وجہ ہے کہ ان کا ہر چھوٹا بڑا سارے پڑھے لکھے، اور جن نے ساڑے پڑھے چوکھے پڑھے لکھے نا وہ بھی بیچارے اتنے وہ پھاڑ لیندے ہیں، کہتے ہیں اتنے رہو اتنے کی کرنا ہے۔ ساڑا ہمارا مکھن اور ملائی جو ہے انہوں نے رکھا ہوا ہے، ترقی وہ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ساڑے کول وہی ہے جڑے 5 سکولاں تو نہیں پڑھے وہ مولوی نو دینے لیا تو کچھ کرو جی نہیں انسان بنا دیا۔ اب جب قوم کی یہ حالت ہماری ہوگی، جو اچھا بچہ وہ ڈاکٹر انجینئر بن کر باہر ہے اور پھر انہ پھاڑ لیا ہے، کوئی سعودیہ میں کوئی جتنے بھی آپ ودیش کے اندر، جسے ودیش کہتے ہیں پردیش کے اندر ہے، وہاں پر سارے کے سارے موجود ہیں۔ اساں کیویں ترقی کرنا ہے دسو یار؟ قوم کا سرمایہ نوجوان ہوتے ہیں نا، اعلیٰ تعلیم یافتہ، وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ وہاں پر ہیں، ان کو نوکریاں اور اچھی چیزیں وہاں پر جڑا آندا ہے تو اتھے دے لوگ چھڑ دے کوئی نہیں، سانو کام کرنا پوے گا، ٹھیک ہے؟ اس کی مانتے وہ بیچارہ ہاتھ جوڑ کے واپس ٹوٹ جاتا۔ اگر ترقی کرنی ہے تو قلم کے ذریعے سے کرنا ہوگا۔ اپنے بچوں کو یہ ذہن میں بٹھانا، بچوں آپ نے اس ملک کو پار کرنا ہے، اس کا بیڑا پار کرنا ہے، کسی گورے نے نہیں کرنا۔ جب بھی تعلیم حاصل کرو یہیں پر، اسی لیے تو علماء آج ابھی آپ کو پتہ ہے وفاق کو سب سے بڑا وہ اعزاز ملا ہے کہ سب سے زیادہ کارکردگی علم کے حوالے سے وفاق کی ہے، ٹاپ پر ہے۔ کیوں؟ ہم پڑھتے بھی یہیں پر ہیں، رہتے بھی یہیں پر۔ اس مہنگائی کے دور میں آپ علماء کی تنخواہیں چیک کر لیں اور ان کا گزارا چیک کر لیں، آج تک کسی نے احتجاج نہیں کیا، اور دوسروں کی چیخیں دیکھیں ذرا۔ یہ صرف علماء کی محنت ہے جس کی وجہ سے یہ ملک بھی بچا ہوا ہے اور یہاں پر یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اس ملک کی قدر کرنے کی اور قلم کے ذریعے سے انقلاب لانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔